بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ اتوار کو سنت نمازوں کے متعلق اہم اور ضروری مسائل کا تفصیلی بیان آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا۔ آج کی نشست میں سجدہ سہو کے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل عرض کرنے ہیں۔ عام طور پر نماز میں غلطی جب لگ جاتی ہے تو آدمی تردد میں پڑ جاتا ہے کہ اس موقع پر سجدہ سہو کرنا میرے لیے واجب ہے یا نہیں ہے۔ بسا اوقات سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، آدمی سجدہ سہو کر لیتا ہے، اور بسا اوقات سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو اور آدمی نہ کرے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ سجدہ سہو کے متعلق چند اصول اور ضابطے ذہن نشین فرما لیجئے۔ نماز جب آدمی شروع کرتا ہے تو دو طرح کے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں کمی اور کوتاہی کی بنیاد پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ ایک فرائض ہیں اور دوسرا واجبات ہیں۔ سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ فرائض میں سے کوئی فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہو سکے گی، نماز دہرانا پڑے گی۔ مثال کے طور پر نماز میں فرائض کیا ہیں؟ سجدہ، 2 سجدے ہر رکعت میں فرض ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع فرض ہے۔ ایک آدمی ایک رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کر لیتا ہے اور اسی طرح سے اپنی نماز کو اس نے مکمل کر لیا ہے، تو اب چونکہ فرض چھوٹا ہے اس لیے سجدہ سہو سے تلافی ممکن نہیں ہوتی، یہ نماز اسے بہر صورت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یا تو اس چھوٹے ہوئے سجدے کو نماز کے دوران کسی بھی جگہ پر ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، اور یا یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا، نماز درست نہیں ہوئی۔ تو فرض کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کی تلافی نہیں ہو سکے گی، سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، نماز لوٹانا پڑے گی۔ البتہ اگر فرض میں تاخیر ہو جائے یا فرض میں تکرار ہو جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ممکن ہے۔ فرض میں تکرار ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ 1 رکوع آدمی کرنے کے بجائے 2 رکوع کر دیتا ہے، 2 سجدے کی جگہ پر وہ 3 سجدے کر لیتا ہے، 4 سجدے 1 رکعت میں کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فرض میں تکرار ہو گیا۔ تو جب فرض میں تکرار ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو یہ تلافی اور یہ کوتاہی پوری ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر فرض میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ تاخیر بھی سجدہ سہو سے اس تلافی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد جب اتحیات میں بیٹھتا ہے اور اتحیات میں قاعدہ پڑھ لیتا ہے، اتحیات پوری پڑھ لیتا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا ہے، اب تیسری رکعت کے لیے اسے کھڑا ہونا تھا لیکن نہیں کھڑا ہوا، درود شریف اس نے شروع کر دیا یا تھوڑی دیر بیٹھ گیا، تو اب تیسری رکعت کا قیام اس کے لیے فرض تھا، اس قیام میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ تو عرض کیا کہ فرض میں تکرار ہو جائے جب بھی سجدہ سہو ہے، فرض میں تاخیر ہو جائے جب بھی سجدہ سہو ہے، لیکن فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح سے نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے تلافی ممکن ہوتی ہے۔ واجب مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ جب آپ امام کے پیچھے نہیں ہیں، انفرادی پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا بھی آپ کے لیے واجب ہے، فرض کی دوسری 2 رکعتوں کے علاوہ۔ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اب ایک آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، یا ایک آدمی نے سورۃ الفاتحہ تو پڑھی ہے لیکن سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا اسے یاد نہیں رہا، بھول گیا، تو اب کیا ہوا؟ واجب چھوٹ گیا ہے۔
سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی واجب، اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے، تو واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے، تو 4 رکعت والی نماز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد آدمی کو بیٹھنا ہوتا ہے، اتحیات پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ جو بیٹھنا ہے یہ بھی واجبات میں سے ہے، یہ واجب اگر چھوٹ جاتا ہے اور آدمی کھڑا ہو گیا ہے تیسری رکعت کے لیے تو بھی سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اتحیات پڑھنا بھول گیا ہے تو بھی سجدہ سہو لازم، اس لیے کہ اتحیات کا پڑھنا پہلے قاعدے میں دوسرے قاعدے میں دونوں قاعدوں میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، تو اگر اتحیات پڑھنا بھول جاتا ہے تو سجدہ سہو اس کے ذمہ لازم آ گیا۔ اسی طرح سے قیام میں تھا، کبھی کبھی یہ غلطی لگتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بجائے آدمی اتحیات پڑھ دیتا ہے، اور کبھی کبھی اتحیات کی جگہ پر سورۃ الفاتحہ پڑھ دیتا ہے۔ تو اگر سورۃ الفاتحہ کی جگہ پر آدمی اتحیات پڑھ لیتا ہے یا اتحیات کی جگہ پر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے تو بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو عرض کیا کہ کسی واجب میں تکرار ہو جائے جب بھی سجدہ سہو لازم ہے، کوئی واجب چھوٹ جائے جب بھی سجدہ سہو لازم ہے، تو واجب کے چھوٹنے سے بھی اور واجب کے 2 بار کرنے سے بھی، 2 بار کرنے سے مراد کیا ہے، سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں 1 بار ہے، ایک آدمی 2 بار پڑھ لیتا ہے، اتحیات وہ 1 بار ہے، ایک آدمی 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اگر 2 مرتبہ پڑھ لیا، واجب میں تکرار ہو گیا تو جب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، اور واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو جب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر واجب میں تقدیم اور تاخیر ہو جاتی ہے تو جب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ واجب میں تقدیم اور تاخیر کیا ہے کہ کسی واجب کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ مثال کے طور پر نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ثنا پڑھتا ہے، ثنا کے بعد کیا ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد کیا ہے، سورت پڑھنا ہے۔ ایک آدمی نے الٹ کر لیا کہ ثنا پڑھنے کے بعد اس نے سورۃ الفاتحہ کی بجائے سورت پڑھ لی ہے، اور سورت جب ختم کی پھر اسے یاد آیا کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہے، اب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، تو ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو بس یہ ضابطہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی فرض میں تکرار آ جائے جب بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی فرض میں تاخیر ہو جائے جب بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، اگر واجب چھوٹ جاتا ہے جب بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، واجب میں تکرار ہو جاتا ہے 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے جب بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، واجب کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے جب بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو یہ اگر ضابطے ذہن میں رہیں گے تو پھر پہچاننا مشکل ہے، نماز میں آدمی تردد میں نہیں پڑتا کہ مجھ سے اس غلطی پر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور چند غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ثنا ایک آدمی نہیں پڑھ پایا تو کوئی مذائقہ نہیں، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اسی طرح سے انتقالات کی جو تکبیرات ہیں، رکوع میں جانے کی تکبیر اللہ اکبر ہے، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اب یہاں غلطی لگ گئی کہ سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ پر اللہ اکبر اس نے کہہ دیا، کوئی مذائقہ نہیں، نماز ہو جائے گی، بغیر کسی کراہت کے نماز اس کی درست ہے۔ البتہ شروع سے جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت جو تکبیر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، وہاں اللہ اکبر کہنا ضروری ہوتا ہے، وہاں اگر اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا تو نماز کا اعادہ اور نماز کی ابتدا ہی درست نہیں ہے، وہاں اللہ اکبر کہا جائے وہ ضروری ہے۔ باقی جو رکوع میں جاتے وقت کی تکبیر ہے، سجدے میں جاتے وقت کی تکبیر ہے، سجدے سے سر اٹھاتے وقت کی تکبیر ہے، یہ تمام تکبیرات سنتوں میں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان تکبیرات کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں کہہ پایا، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کبھی کبھی غلطی لگتی ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الاعلی غلطی سے کہہ دیا، کوئی مذائقہ نہیں، نماز ہو جائے گی، نماز بالکل درست ہے، بغیر کسی کراہت کے، سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے کبھی کبھی نمازوں کی تعداد میں غلطی لگ جاتی ہے کہ 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں یا 5 ہوئی ہیں، تردد میں آدمی پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب آپ تردد میں پڑ گئے تو اس موقع پر آپ اپنا غالب گمان قائم کریں کہ آپ کا غالب گمان کس کی طرف ہے۔ اگر غالب گمان میں یہ بات ہے کہ 3 رکعتیں تو 3 پر عمل کیجئے، اور اگر زیادہ گمان اور رجحان اس کی طرف ہے کہ 4 ہے تو 4 پر عمل کیجئے، اور جب صورتحال یہ کہ برابر ہو گئی،
3 کا بھی خیال قوی ہے اور 4 کا بھی خیال قوی ہے، تو اب ایسی صورت میں آدمی کمی والی صورت کو لے لے۔ تردد میں آ گیا کہ پتہ نہیں 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں کمی والی صورت کو اختیار کرے، یہ سمجھے کہ 3 ہوئی ہیں اور ساتھ چوتھی ملائے، سجدہ سہو پھر کرنا ہے، یہاں پر سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ تردد میں ہے، ممکن ہے یہ رکعت اس کی 5ویں ہو، چوتھی نہ ہو، اضافی رکعت بڑھا دی ہے، تو جب فرض میں اضافہ ہو گیا، تکرار ہو گیا، 4 کے بجائے 5 ہو گئے تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو اس لیے اگر ایسی صورت ہے کہ انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کمی والی صورت کو آدمی لے لے اور 1 رکعت کو بڑھا لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے قرات میں جو غلطی ہوتی ہے، قرات میں غلطی سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ مثلا سورۃ الفاتحہ ایک آدمی غلط پڑھ لیتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کی اگر ایک آیت چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی، اکثر چھوٹ گئی تو پھر نماز درست نہیں ہے، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ لیکن اگر سورۃ الفاتحہ کا کوئی لفظ غلط پڑھ دیتا ہے یا التحیات کا کوئی لفظ غلط پڑھ دیتا ہے یا اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت پڑھ رہا تھا اس سورت میں کوئی لفظ اس نے غلط پڑھ دیا تو غلط پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ یہ مسئلہ پھر پوچھ لیا جائے کہ جو غلطی میں نے کی ہے کس نوعیت کی ہے۔ اگر غلطی ایسی کی ہے کہ جس سے معنی بالکل فاسد ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دہرانا ضروری ہے، اور اگر غلطی ایسی ہے کہ جس سے معنی میں فساد نہیں آتا تو اس میں پھر کوئی مذائقہ نہیں، نماز درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 1-2 غلطیاں بتا دیتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا۔ کہیں اگر ایمان والوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے ترجمے سے، معنی سے کہ ایمان کا تذکرہ چل رہا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور فوراً اس کے بعد جنت کا تذکرہ آ گیا ہے، تو یہ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اگر جہنم کا تذکرہ آدمی کر دیتا ہے یا برائی کا تذکرہ کر دیتا ہے تو نماز کے فاسد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البینہ ہے آخری سپارے میں، وہاں یوں ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے شرک کی، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اولئک ھم شر البریہ، وہ مخلوق کے سب سے برے لوگ ہیں۔ اب اگلی آیت میں آتا ہے خیر البریہ، تو یہاں شر البریہ کی جگہ پر ایک آدمی خیر البریہ پڑھ دیتا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا اگلی آیت میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ مخلوق کے سب سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں، اور یہ صحابہ کے بارے میں ہے۔ تو یہاں خیر البریہ کی جگہ پر ایک آدمی شر البریہ پڑھ دیتا ہے تو معنی فاسد ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ تو خیر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرات کی کوئی غلطی کی ہے تو اس مسئلے کو پھر پوچھ لیا جائے کہ کون سی غلطی ہے، پھر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو قرات کی غلطی سے ویسے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، اگر معمولی غلطی ہے تو نماز درست ہے، اور اگر فحش غلطی ہے جس سے معنی بالکل تبدیل ہو گیا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کو لوٹایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے بعد میں احساس ہوا تو نماز کو لوٹانا ہے۔ اگر اسی وقت نماز کے اندر رکعت کے اندر احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، اسی رکعت کے اندر اگر اس غلطی کو دہرا لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا پھر اصلاح کر لیتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت میں یاد آیا یا نماز کے بعد یاد آیا، وہ جگہ ختم ہو گئی تو اب نماز میں فساد آ گیا ہے، نماز کو دہرانا ہے۔ اسی طرح سے دعائے قنوت، جب ہم نماز وتر پڑھتے ہیں تو نماز وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے۔ تیسری رکعت کے اندر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو اگر دعائے قنوت پڑھنا رہ گئی ہے اور آدمی نے سورت ملائی اور اس کے بعد رکوع میں چلا گیا ہے تو اب رکوع میں گیا، پھر اسے یاد آیا کہ میری دعائے قنوت رہ گئی ہے، اب رکوع چونکہ فرض ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اس فرض کو چھوڑ کر واپس واجب کی طرف نہیں آئے گا، بس اس کا واجب چھوٹ گیا ہے، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کبھی کبھی یہ بھی کوتاہی ہوتی ہے، 4 رکعتوں کے بعد آدمی 5ویں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے
تو 4 رکعتوں کے بعد آدمی اگر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب 5ویں رکعت ہے نہیں ہے یا 2 ہی پڑھنی تھی، 2 کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کھڑے ہونے کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 کے بعد 5ویں کے لیے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو 4 کے بعد بیٹھا، اتحیات پڑھی اور اتحیات پڑھنے کے بعد پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہوا، عبد و رسول تک پڑھا اور اس نے سمجھا کہ مجھے تیسری رکعت پڑھنی ہے تو وہ تھی 5ویں میں چلا گیا۔ اب اگر 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ میں 5ویں رکعت میں ہوں، تو واپس آ جائے، بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ بھی ملا لیا اور پھر اسے یاد آیا کہ جناب میں 5ویں رکعت میں ہوں، تو اب ساتھ 6ٹھی رکعت بھی ملائے، اب یہ 2 اس کے نفل ہو جائیں گے، 4 فرض یا جو بھی پڑھ رہا ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ صورت ہے کہ جب 4 کے بعد اتحیات پڑھ کے کھڑا ہوا ہے، اور اگر 4 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھے بغیر فوری کھڑا ہوا، اس نے سمجھا کہ 4تھی رکعت مجھے پڑھنی ہے، جبکہ تھی یہ 5ویں، اب اتحیات اس نے نہیں پڑھی، 4تھی رکعت کا سجدہ وہ کیا اس نے، اور سجدہ کرنے کے بعد فوری 5ویں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہاں صورت مختلف ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہوگی کہ اگر پہلی بات تو وہی ہے کہ 5ویں کے سجدے میں لانے سے پہلے اگر اس کو یاد آ گیا، واپس آ جائے اور اتحیات بیٹھ کر پڑھے اور سجدہ سہو کرے اور نماز ہو جاتی۔ لیکن اگر اس نے 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا، پھر اسے یاد آ گیا کہ میں 5ویں رکعت کے اندر ہوں، اب ساتھ 6ٹھی ملائے گا، اب یہ 6 کے 6 نفل ہو جائیں گے، فرض اس کو دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ یہ کون سی صورت ہے کہ جب 4 رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا، اتحیات کے لیے نہیں بیٹھا، تو اتحیات کے لیے جب نہیں بیٹھا تو اب 6 رکعتیں، یہ 6 کی 6 نفل ہیں، اور اگر اتحیات پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہوا اور 6ٹھی ملائی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ 2 تو نفل ہو جائیں گے، 4 اپنی جگہ پر فرض ہو جائیں گے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری قعدے کے اندر جب آدمی اتحیات پڑھ لیتا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھے، اور اس کے بعد سیدھی جانب سلام پھیرے، دائیں جانب سلام پھیرے، اور اس کے بعد 2 سجدے کرے، 2 سجدے کر لیے، پھر واپس اتحیات سے دوبارہ سے پڑھنا ہے آخر تک، اور اس طرح سے سلام پھیرے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آخری بات، اگر امام پر سجدہ سہو لازم آ گیا، اور جب امام پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے تو مقتدیوں پر بھی لازم آ جاتا ہے۔ اگر مقتدی پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، وہ امام کی اقتداء میں ہے، تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، اگر مقتدی کا واجب چھوٹ گیا، تحیات نہیں پڑھ پایا، یا اور کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، تو مقتدی پر جب تک وہ امام کی اقتداء میں ہے، اس کے ذمے کوئی سجدہ سہو نہیں لازم آئے گا۔ اگر امام پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے تو پھر سب کو کرنا ہوگا۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام پر سجدہ سہو لازم آیا اور آخر میں امام نے سجدہ سہو کیا، اور پیچھے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ امام کے ساتھ 2 سجدے تو کریں گے، سلام نہیں پھیریں گے، 2 سجدے تو کریں گے، سلام نہیں پھیریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسبوق کو یہ حکم، مسبوق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹی ہوئی ہوں، اس آدمی کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب امام دوسری جانب سلام پھیرے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی باقی رکعت کو ادا کریں۔ پہلے سلام پر آپ نہ کھڑے ہوں۔ کیوں پہلے سلام پر نہ کھڑے ہوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ سلام سہو والا سلام ہو امام کا، شاید امام کو غلطی لگی ہو اور اس نے سہو والا سلام کیا ہو، اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ جب دوسری طرف امام سلام کا آغاز کرے اور یہ بات یقینی ہو جائے کہ امام کی نماز مکمل ہو گئی، یہ سہو والا سلام امام نے نہیں پھیرا بلکہ نماز کو ختم کرنے والا سلام پھیرا ہے، تو نماز کا اختتام یقینی ہو گیا۔ اب مسبوق آدمی جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنی رکعتوں کو ادا کرے۔ لیکن اگر عرض کر رہا ہوں کہ امام نے سہو کا سلام پھیرا ہے اور اس کی 2 رکعتیں یا 1 رکعت باقی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ یہ امام کے ساتھ سلام تو نہیں پھیرے گا، البتہ سجدہ کرے گا، دونوں سجدے کرے گا۔ اور پھر جب یہ باقی ماندہ رکعتوں کے اندر اگر اس کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، امام کے سلام پھیر لینے کے بعد اس کا کوئی واجب اپنے طور پر چھوٹتا ہے، تو اب الگ سے اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جب تک امام کی اقتداء میں ہے تو کوئی واجب چھوٹنے سے اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔